ہوں تواڈے سامنے عالی جناب قبلہ علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب آپ گجرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے جو بھی مرحومین ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانہ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ انلکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل بشرا سویا سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ نہیں، جس طرح آل محمد لائق کے صلوات ہے اس طرح عبادت کے لیے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل
دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما۔ جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے ہم سارے کے سارے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ میرا اللہ بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، واسطہ مخدومہ علیہ فاتح شام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے مالک اس امام کا ظہور فرما۔ مالک جو امام پردے میں بیٹھ کے صبح و شام خون رو کے ایک ہی التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت دے تاکہ جا کے ان بغیر تو سے پوچھوں تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پر آئی، کس جرم میں میری دادی دربار پر آئی۔ مالک اس امام کو اس نے ظہور عطا فرما، وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ میرا اللہ پاکستان میں سیلاب زندگان جو پورے ہمارے پاکستان، پنجاب، سندھ، جنوبی پنجاب، سرحد باقی بلوچستان سیلاب آیا ہوا ہے، بہت سے لوگ مارے گئے، مالک ان کی مدد فرما، مالک ان پہ رحم فرما، مالک ان پہ رحم فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی، قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مریم ہے۔ مالک کل نے اس سورت کے اندر اپنی ذات کے حوالے سے دنیا کو بہت کچھ بتایا۔ جنہوں نے 1400 سال پہلے اعتراض کیا ان کو بھی، جو اب کر رہے ہیں ان کو بھی، جو قیامت تک کریں گے ان کو بھی۔ جے محبت فرماؤ تے دیواراں نال تے انج لتاں لمیاں کر کے بہنا ہے تے پھر اٹھ کے ادھر آؤ نیڑے ذرا اٹھو، خیر ہے بزرگو اٹھ لو، تسی بھی ہے پچھو جوان اگے آجو، مہربانی فرماؤ ماحول پوری طرح بن جائے، درود بھی پڑھو، اٹھ کے آجو، ایتھے آجو، اے تسی جڑے بزرگو خیر ہے تے جوان نہ آ جا جانے تو تے اگے آ جانا، خیر ہے کی ہو گئی، چلو بزرگاں نو تے چھٹی ہوئی،
توجہ ہے جی یا نہیں؟ ایک ماحول ایک باری مجلس دا صحیح طرح بننا چاہیے نا۔ زینت بخشو اپنی مجلس نو، نعرہ حیدری آئے توجہ ہے جی؟ ہونا گل شروع کریے۔ اللہ کی ذات نے قرآن کے اس حصے میں بیان فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا۔ تذکرہ اس میں عیسیٰ کی والدہ کا ہے۔ عیسیٰ کی والدہ کا نام جناب مریم۔ تو جو مریم کا دنیا میں آنا بھی منت سے تھا، رہنا بھی منت سے تھا، چلنا بھی منت سے تھا۔ تو جو ہے یا نہیں؟ ساری کی ساری منت۔ مریم کے والدین کے ہاں اولاد نہ تھی، اولاد منت مان لی ماں نے۔ اللہ اولاد تو دے، منت یہ مانتی ہوں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، تیرے گھر میں دوں گی۔ تھوڑا ذہن اور بلندی کرنے نے اے علاقے دا کر کے تھوڑی محبت ہے۔ منت مان لی، مالک جو تو دے گا چھوڑوں گی کہاں؟ تیرے گھر، اپنے گھر میں نہیں رکھوں۔ یہاں پہ یہ قرآن میں بالکل سورہ مریم میں بالکل منت کا ذکر موجود ہے، لیکن پڑھ کے آگے جانا مطلب نہیں، کچھ سمجھانا بھی مطلب ہے۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے منت مانی، قرآن میں جب ہے ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ منت مانی، مریم کی ماں نے منت مانی۔ منت مانی نا، مانی کیا؟ تیرے گھر میں دوں گی، جو ہوگا تیرے گھر میں دوں گی۔ اب 1400 سال کے بعد اگر کوئی صدقہ کھا کے پروان چڑھنے والا ملا یہ کہے کہ شیعہ منتیں مانتے ہیں، یہ منتیں ماننا بدعت ہے، آئے ہائے آئے ہائے، بے نیازی نہیں کرنا۔ اگر 1400 سال کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو صدقہ پھر بھی چھپ چھپا کے ہوتا تھا، اب ہر اڈے میں ہر چوک پہ سپیکر بھی چھوٹا سا لگا ہوا ہے، کیسٹ لگی ہوئی ہے، صدقہ بلاؤں کو ہے یا نہیں؟ اور سنیا جے لنگ دیا یا نہیں؟ ایڈیاں ویچ پساں دے کول ایڈے ایڈے ڈبے لگے نے، صدقہ 70 بلاؤں کو، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ زندگی کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ جو پاس بیٹھا ہے کبھی اس کا گریبان نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ جانا تیرا کتنا بڑا ہاضمہ ہے، صدقہ بلاؤں کو کھاتا ہے، تو صدقے کو کھا جاتا ہے۔ توجہ ہے جی یا نہیں؟ ہاں یہ صدقے کا نتیجہ ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ صدقہ کھانے کی وجہ سے کئی لوگ اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ صدقہ چاہے امتی ہے نا، کھاتا پیتا ہے تو اس کو بھی صدقہ نہیں لگتا۔ سید تو دور کی بات، سید آگے کی بات ہے، سید پہ تو صدقہ ہے ہی حرام نا، آئے ہائے، سید پہ صدقہ، سارے سید جان دے ہو صدقہ، صدقہ سادات پہ، یا اپنے کو سادات کلوانا چھوڑ، یا صدقہ کھانا۔ توجہ ہے جی یا نہیں؟
صدقہ سیدوں پہ حرام، امت پہ جائز، امت پہ حلال، امت پہ سیدوں پہ. تو جو بات ذہن وچ آ گئی ہے ان کرنا حق بن رہا ہے. آج کل کئی مثالاں بہت زیادہ دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے. جناب تم نے وہ دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ دیکھو ان کا بھی نام عین سے، علی مولا کا بھی نام عین سے. پریشانی آئی کئی جگہ تے آج کل واہ 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 نال بولیا جا رہا ہے. تو جو ہے یا نہیں، نیٹ تے بڑیاں جیاں گرم جوشیاں آئیاں نے، او دا بھی نام عین نال، علی مولا دا نام ہی، دونوں اینے ہیں. تم جدا کیوں کرتے ہو؟ کسی نے بندے نے مولانا سے قبلہ سے ہندوستان کے لکھنؤ کے پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیا کہ وہ اس کا نام بھی عین سے، اس کا نام بھی عین سے، پھر فرق کیا ہے؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا، شاعری میں دیا. تو جو ہے اس نے کہا علی کی عین اور ثانی کی عین میں فرق ہے بس اتنا. علی کی عین اور ثانی کی عین میں فرق ہے بس اتنا جیسے ایک ہی ہے ہو لفظ حلال میں لفظ حرام میں. آئے ہائے 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 ہائے، گل ختم ہو گئی ہے. گل سمجھ میں جا گئی سارے آنوں. ایک ہی ہے ہو لفظ حلال میں لفظ حرام میں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن ادھر حلال ادھر حرام. تو جو ہے یا نہیں، سیدوں پہ صدقہ حرام، امت پہ حلال. خبردار، اللہ نے یہ قانون شریعت محمد میں بنا کے دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا. کوئی امتی ہو کہ سید زادی کی طرف دیکھے نہیں. سید میں اور امت میں حلال حرام کا فرق ہوتا ہے. سید اور امت میں حلال اور حرام کا فرق ہے. پوری توجہ چاہوں گا. اب آج اعتراض کرتے ہیں قبلہ یہ منتیں ماننا کہاں لکھا ہے؟ یہ منتیں شیعہ قوم مانتی ہے، یہ منتیں ٹھیک نہیں. میں کہتا ہوں قرآن پڑھ تو تجھے پتا چلے نا کہ منت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ تو مریم کی ماں نے منت مان کے مریم کو اللہ کے گھر میں چھوڑ کے زمانے کو بتایا منتے ماننا بدعت نہیں، منتے ماننا قرآن کا آیت ہے. منت مانی مریم کی والدہ نے، جو ہوگا وہ تیرے گھر دوں گی. ہوگی مریم. ادھر مریم کا ظہور ہوا. تاریخ کہتی ہے دیکھ کے نہ ماں لیٹ پریشان منو کر دی ہے، کئی چہرے منو نہیں نظر آؤں دے. تو جو ہے جی یا نہیں، تو انہوں میرا چہرہ تے نظر لیٹ نہ لاؤں دے پیا نا. تو اڈیاں چہریاں دے ہوتے انہیں چنگی طرح نیرا کیتے ہیں. تو جو ہے تے بندہ بن کے انج ٹور گئے ہے نا جنج پتہ نہیں کی ہونا ہے. تو جو ہن تسے میرے نال تو جو چاہوں گا، مریم کی والدہ نے دیکھا بیٹی ہے، دل میں سوچا اللہ مانی تو تیرے گھر کے لیے تھی، ہو بیٹی گئی ہے. ہو کیا گئی ہے؟ بیٹی انسا، یہ بیٹی ہوئی ہے، میں نے تیرے گھر میں چھوڑنی ہے اکیلی. مالک مانگی بھی تیرے گھر کے لیے تھی، دی تو نے بیٹی، دل تھا بیٹا ہوتا تاکہ تیرے گھر میں چھوڑ دی. خالق کبریا کی آواز آئی، مریم کی ماں بھول نہیں نا، مانگی کس لیے تھی؟
کہا تیرے گھر کے لیے. کہا جب گھر کے لیے مانگی ہے نا, پھر میں جانتا ہوں کہ گھر کی خدمت کے لیے بیٹا بہتر ہوتا ہے یا بیٹی بہتر ہوتی ہے. بیٹا بہتر ہوتا ہے یا تو چھوڑ. منت تیری قبول. لے کے گئی مریم کی والدہ اللہ کے گھر میں. بالکل دوستو بزرگوں, مریم کو چھوڑ دیا اللہ کے گھر میں تنہا. اللہ کے نبی زکریا اس وقت موجود تھے, یحییٰ بھی موجود تھے. اب ان میں باقی قبیلے والے کہتے چونکہ یہ اللہ کے گھر کی منت آئی ہے مستور, اس کا خیال رکھنا. ذمہ داریاں سونپی گئی, لیکن مجھے آج یہ نہیں پڑھنا وہ ذمہ داری کس کے ذمہ آئی, کس طرح قرآن ڈالا گیا, کس کا نام نکلا, یہ بڑی سی بحث ہے اس میں, تو جو ہے یا نہیں. لیکن مریم اللہ کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی. پہلا سال گزرا, دوسرا گزر گیا, تیسرا گزر گیا, چوتھا گزر گیا. مریم آگے چلتی چلتی جوانی میں آ گئی. اب مریم کا کام ایک ہی ہے, اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا. نہ دوسرا خیال, نہ کسی مرد کا چہرہ دیکھنا, نہ کوئی. اللہ کے گھر میں معصومہ آئی تھی, معصومہ ہی رہی. اب اللہ کی ذات پر اس زمانے کے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھو ایک آدم اور حوا تھے جو بن باپ اور ماں کے پیدا ہو گئے. بعد میں جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ماں اور باپ کی وجہ سے آتا ہے. اگر ماں باپ میں سے ایک نہ ہو بچہ دنیا میں, یہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض تھا کہ پہلے تو بن گئے, اب اس کی قدرت میں نہیں رہا. اب نظام چلتا ہے اسی طرح چلے گا, اس سے ہٹ کے نہیں چلے گا. ماں کے پاس باپ ہونا چاہیے, ماں کے پاس شوہر ہونا چاہیے, تب بچہ پیدا ہوگا. جب اللہ کی ذات پہ بغیر تو نے اعتراض کیا نا, مالک نے انتخاب مریم کا کر لیا, مریم کا انتخاب کیا. مریم اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, جو آیت پڑھی ہے, اللہ کے گھر میں تھی, عبادت میں مصروف تھی. یا صفائی اللہ کے گھر کی یا عبادت الہی. میں نے جو کچھ تاریخ میں پڑھا ہے, تفاسیر میں لکھا, مریم اللہ کے گھر میں صفائی کر کے مکمل عبادت میں مصروف تھی. عبادت میں بھی رکوع نہیں, سجدہ تھا. جب سجدہ تھا نا, سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی تسبیح میں مشغول تھی. سجدہ 1 منٹ کا تیری میری طرح نہیں کرتی تھی. آئے ہائے, سجدہ بھی مریم گھنٹہ گھنٹہ کرتی. مریم کا سجدہ لمبا سجدہ, اللہ سے راز و نیاز. مالک نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے, خالق کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا. میں نے اپنے جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا. کس کے پاس بھیجا؟ فَأَرْسَلْنَا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, ارسلنا ہم نے بھیجا, ارسال کیا, روحانا اپنے روح کو یعنی جبرائیل کو, الہا اس مریم کے پاس, فتمثل بشرا سویا. جب وہ گیا ہے نا, بالکل بشر کی شکل بن کے. کس کی شکل بنا؟ تمثلا کا معنی ہے شبیہ بنانا. وہ شبیہ بن کے گیا. کس کی؟ بشر کی, بندے کی. کون؟ جبرائیل. اب گیا کس کے پاس؟ مریم کے پاس. مریم ہے کہاں؟ اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں ہے. کس حالت میں؟ سجدے میں. مریم سجدے میں, جبریل بندے کی شبیہ داخل ہوا اندر, کھڑا ہے مریم کے سامنے, انتظار کر رہا ہے کب مریم سر اٹھائے. اب مریم نے اپنے سجدے کو ختم کیا, جیسے ہی سر اٹھایا
مریم نے سامنے بندہ کھڑا ہوا پایا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. ایتھے جب بند کمرہ ہوئے, بندہ پہلا کوئی نہ ہوئے تے سجدے میں ٹر جائیے, دروازہ بھی لاک کیتے آوے تے جس سجدے تو سر اٹھائیے تے بندہ سامنے ہوئے, پریشانی آمدی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم جب مریم نے سر اٹھایا سامنے جبرائیل بندے کی شکل میں پایا. قرآن کہہ رہا ہے جب پایا بندے کی شکل میں, مریم نے یکدم دروازہ دیکھا, دروازہ بھی بند, جو لاک لگایا وہ لاک بھی موجود, دائیں بھی دیکھا دیواریں بھی ٹھیک, بائیں دیکھا دیوار ٹھیک, پیچھے کی دیوار ٹھیک, آگے کی دیوار ٹھیک, چھت پہ نگاہ کی, چھت بھی بند. اب یہ تو سمجھ گئی جو بند راستوں سے آیا ہے یہ عام نہیں, یہ عام نہیں, لیکن پہچان نہیں سکی. پہچان دیکھ کر کہتے اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا, میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. یہ واقعہ قرآن میں بالکل اسی طرح, مریم کے جملے بالکل قرآن بن کے آئے. اعوذ بالرحمن منکا, میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں, ان کنت تقیا, اگر تو کیا ہے پرہیزگار ہے. یہ مریم کا پرہیزگار کہہ کے پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریم نہیں پہچان سکی جبرائیل کو. اگر پہچان جاتی کہ یہ جبرائیل ہے, فرشتہ ہے, پھر پناہ نہ مانگتی, پھر پناہ نہ مانگتی, پھر اس کو پرہیزگاری کی باتیں نہ کرتی. یہ ہے واقعہ. اب میں تھوڑے سے فضائل عالیہ سنانا چاہتا ہوں. جانے تھوڑا جانا گلا پہ چھک دے, ایسی کچھ صحابلات ہیں. صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی جائے. اب تھوڑے سے فضائل بی بی عالیہ کے, چونکہ زیگم بھائی نے مجھے منبر پہ یہ بی بی کے بارے میں کچھ وہاں بیٹھ میں کہا مصائب پڑھنے ہیں, لیکن میں بی بی کے مصائب کے لیے ان کے فضائل پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. آیا کہاں پہ جبرائیل؟ بولو, اللہ کے گھر میں. کس کے پاس آیا؟ مریم کے پاس. مریم معصومہ بھی, طیبہ بھی, طاہرہ بھی, صدیقہ بھی. نام کی صدیقہ نہیں, آئے ہائے, صدیقہ بھی, طاہرہ بھی, معصومہ بھی. لیکن اللہ کے گھر میں بند راستوں سے ڈائریکٹ چلا گیا یا نہیں؟ کس کی شکل میں آیا تھا؟ بندے کی شکل میں آیا نا, بندے کی شبیہ بن کے آیا. ڈائریکٹ چلا گیا یا نہیں؟ مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا یا نہیں؟ اب جن کے دلوں میں عظمت فاطمہ ہے, جو فضائل سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے, زمین نقوی ان کے لیے نتیجہ دے رہا ہے. آج پوچھتے ہو مریم میں اور رسول کی بیٹی فاطمہ میں فرق کتنا ہے, ان کے فضائل میں کتنا فرق ہے. کجا بطول, کجا مریم. جس کے سامنے جبرائیل لباس بشریت میں ڈائریکٹ چلا جائے اس کو مریم کہتے ہیں, اور جس کے دروازے پہ نوری شکل میں آ کے رک کے اجازت مانگتا رہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. اس کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کے پاس جبرائیل دروازے پہ رک جائے. فرق ہے یا نہیں؟ جیدے دروازے تے کدی کمی بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے, کبھی اسیر بن کے, جس کے دروازے پہ رکا رہے اس کو فاطمہ کہتے. اور مریم نہیں پہچان پائی کس کو؟ جبرائیل کو.
کیونکہ اگر پہچان جاتی پناہ نہ مانگتی. مریم کا پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریم نہیں پہچان پائی کہ یہ جبرائیل ہے یا کون ہے. جن کے دلوں میں علی بستا ہے، جو فضائل علی سن کے علی علی کرنا عبادت سمجھتے. مریم طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، مکرمہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے. مریم نے دنیا میں بیٹھ کے جنت کے کھانے کھا لیے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. مریم نے دنیا میں بیٹھ کے جنت کے کھانے کھا لیے ہیں. ملا نے جنت کا سنا ہے، جنت کا کھانا چکھا تک بھی نہیں. تو پھر زمین نقوی کو کہنے کی اجازت ہے نا، مریم کیسی عالمہ، فاضلہ، طیبہ، طاہرہ، معصومہ، مکرمہ اگر لباس بشریت میں جبرائیل کو نہیں پہچان سکتی تو صدقہ کھانے والا ملا استاد جبریل علی کو لباس بشریت میں کیسے پہچانے گا؟ علی استاد جبرائیل ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ اے علی دے کول جبرائیل پڑھے ہے تے چھوٹی جی جگہ تے نہیں. پیغمبر کا زمانہ داہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل نبی کے پاس تشریف فرما. اتنے میں علی کا جلوہ ہوا، جبرائیل نے جگہ چھوڑی، سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا. تاریخ کہتی ہے نبی نے پوچھا جبرائیل کیوں کھڑا ہوا؟ آئے ہائے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھ کر کہتا ہے تیری رسالت کی قسم ہے، آنے والے کے پر آنے والے کی عزت اور احترام مجھ پہ واجب ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ میرا استاد ہے. کہا کیسے تیرا استاد ہے؟ کہا جب اللہ نے مجھے خلق کیا تھا نا، جبرائیل کہنے لگا اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا اے عبد من انتا من انا، میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو میں اس وقت بول کے کہنے لگا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں. اللہ پھر بھی پوچھ رہا تھا کہ من انتا من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو میں پھر کہا میں ہوں، تو ہے. تو اس وقت جب تیسری بار سوال کیا نا اللہ نے کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس وقت میرے پاس یہی تو شخصیت آئی تھی. اسی نے مجھے کہا تھا کہہ دے انا عبدک الذلیل انت رب الجلیل، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا عظیم رب ہے. تو جو آ جائے یا نہیں؟ علامہ اظہر حسن زیدی اللہ کروڑ جنت نصیب کرے، بڑا اچھا لطیف جملہ یہاں پہ فرمایا کرتے تھے. ہاں انہوں نے کہا جب جبرائیل اور اللہ کے درمیان میں تو ہو گئی نا، جب اللہ اور جبریل کے درمیان میں تو ہو گئی، علی نے پھر رہنمائی فرمائی، علی نے پھر رہنمائی فرمائی. تو علی استاد جبرائیل، صرف استاد نہیں. یہاں تک میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں. ابراہیم نبی کو جب پردے چاک کروا کے آسمان کا نظارہ کروایا گیا، ابراہیم نبی خلیل اللہ نے جب اوپر دیکھا نور نظر آیا. پوچھا کون؟ کہا علی. آئے ہائے او میرا چپ مجمع، یا تے نعرہ نہیں آؤں. بسم اللہ ماشاءاللہ. بھائی ہون تو پھر جوانہ دا حق بندا ہے نا.
ہے یا نہیں گل؟ پوری توجہ. لیکن خاموشی بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بات کو سمجھا جا رہا، یہ بھی ایک دلیل ہے. توجہ چاہوں گا. جبرائیل یہاں تک کون؟ خلیل نے پوچھا ھذا نور علی، یہ علی ابن ابی طالب کا نور ہے. جب خالق کی آواز آئی نا یہ علی کا نور ہے، چاروں طرف اور نور دیکھے جو یطوف ہو، اس کا طواف کر رہے تھے. ابراہیم پوچھتا ہے میرا اللہ من ہؤلاء الذین یطوفون، میرا اللہ وہ طواف کرنے والے نور کون سے ہیں؟ خالق کی نے آواز دی کہ اے میرا ابراہیم یہی تو علی کے شیعہ ہیں، یہی تو علی کے شیعہ ہیں. خدا کی قسم میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے اسی وقت ابراہیم خلیل نے ہاتھ اٹھائے، کہا خالق تو نے نبی بنایا تیرا شکریہ، تو نے خلیل بنایا تیرا شکریہ، تو نے امام الناس بنایا تیرا شکریہ، لیکن آج جو تو نے درشن کرایا ہے نا، میں ابراہیم ہو کے کہہ رہا ہوں نبوت لے لے، خلت لے لے، امامت لے لے، مجھے علی کا شیعہ بنا دے. مریم کے پاس آ گیا جبرائیل بندے کی شکل میں. مریم نے مانگی پناہ. کیا مانگی؟ اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے. آگے جبریل پتہ کیا کہنے لگا؟ جبریل ان صفائی دینی چاہیے دی نا اتھے تسی جب منو یا میں تو انو آہنا پرہیزگار ہو تو تو انو کی آہنا چاہیے دا اٹھ کے. میں جدے تے بھی اعتراض کراں بھائی اگر پرہیزگار ہیں تے اے کم کر تے اگو حق کی بندا ہے؟ یہی آہنا نا کہ میں پرہیزگار ہاں، میں نیک ہاں اور میں اے کچھ ہاں، یہی دسنا چاہیے. تو مریم بھی آہ دیئے میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. جبرائیل کو چاہیے تھا اپنی صفائیاں پیش کرتا، لیکن اس نے صفائی نہیں پیش کی، اپنا کردار پیش ہی نہیں کیا. دیکھ کر کہنے لگا تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. اب مریم چپ. آگے مریم کے اعتراض ختم. مریم کیوں نیچے اعتراض کرتی؟ کہا جب اس نے کہہ دیا ہے رسول ہے، پھر رسول اللہ کا ہو وہ عیب دار نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب. مریم کہتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں انا رسول من ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. میں رسول ہوں، بھیجا تیرے رب کی طرف سے گیا ہوں. آیا کیا کرنے ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ قرآن پڑھ لینا. اگر اس سے لفظ نہ ہوں جو چھوڑ کی سزا میری. لما جیتا، کیوں آئے ہو؟ یہ لفظ قرآن کے نہیں، یہ جو بھی پڑھے یہ تفاسیر میں آتے. لما جیتا، مریم پوچھتی ہے کیوں آیا ہے؟ دیکھ کر آگے قرآن ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے آیا اس لیے ہوں لے آہبا لکے غلامن زکیہ، بھیجا تیرے رب کی طرف سے گیا ہوں. آیا اس لیے ہوں کہ تجھے پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. آئے ہائے ہائے ہائے، تجھے پاک و پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. آہبا، آہبا کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. زمینوں کے معاملے میں کچھ زمینیں فروخت ہوتی ہیں، کچھ عطیہ ہوتی ہیں، کچھ ہبہ ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا. تو اسی لیے جبریل کہہ لے آہبا لکا لکائے غلامن زکیہ، آیا اس لیے ہوں تاکہ تجھے بیٹا دوں. تجھے ان تسی بھی حیران ہو کہ مریم کنی حیران ہوئی ہونی ہیں؟ تجھے بیٹا دوں. کون دینے آ گیا؟ جبرائیل آیا نا.
کیا کہہ رہا ہے؟ آیا اس لیے ہوں بیٹا دوں، آیا اس لیے ہوں بیٹا دوں، آیا اس لیے ہوں بیٹا دوں۔ کون؟ جبرائیل۔ اور قرآن کھول کے پڑھو۔ اور آج شیعہ اگر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے علی سے اولاد مانگتے ہیں، بگانے تو بگانے اپنے ہی منہ کھول پڑتے ہیں، علی نہیں دے سکتا، علی سے رزق نہ مانگ، آیات نہ مانگ، اولاد نہ مانگ، یہ ٹھیک نہیں، یہ اللہ دے سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بدبخت، قرآن پڑھ تو تجھے پتا چلے۔ اور اگر مریم کو جبرائیل جیسا نوکر بیٹا دے سکتا ہے تو پھر کائنات کو جبرائیل کا استاد علی بھی بیٹے۔ صلوات پڑھو محمد اور آل محمد کی۔ آہبا لکے غلامن زکیہ، میں دینے آیا ہوں بیٹا۔ کہا مجھے بیٹا ہوگا؟ مجھے؟ کون کہہ رہی؟ مریم۔ مجھے بیٹا؟ نہ میں نے مانگا، آئے ہائے ہائے، نہ میں نے، نہ میری تمنا، نہ میری خواہش۔ سب تو میجر کام پتا جا کی مریم نے آگے کیتا۔ آکھا آکون لی غلامن، کیا میرے لیے بیٹا ہوگا؟ لم یم سسنی بشرا، جبکہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، مجھے آج تک لم یم سسنی، مجھے نہیں چھوا آج تک کسی بشر نے۔ جبرائیل دیکھ کر کہنے لگا ٹھیک ہے، تو بھی سچی، تو بھی صدیقہ، تو بھی طاہرہ، تجھے بھی کسی بشر نے مس نہیں کیا، لیکن تیرا اللہ کہتا ہے میں نے کچھ منہ بند کرنے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کچھ منہ بند کرنے ہیں، میں نے اپنی قدرت دکھانی ہے کہ جو آدم کو بن باپ کے بھیج سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے۔ مریم نے کہا اگر اللہ کہتا ہے پھر چپ۔ مریم کے اعتراض ختم، مریم انتظار کرنے لگ گئی۔ واقعات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہاں پہ تفسیر اٹھا کے دیکھ کہ مریم جبرائیل جس گھوڑے پہ تھا، گھوڑے کی خاک اٹھا کے، دوسرے میں جو تفسیر میں لکھا ہے جبرائیل نے مریم کا دامن پکڑ کے پھونک ماری۔ کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میرے عقیدے کہ یہ ساری روایات خلاف ہیں۔ مریم ہو تو جبرائیل جو جرت کر لے، آئے ہائے ہائے، جو بطول ہو، جبرائیل کی کیا جرت ہے اس کے قریب جا کے پھونک مارے؟ صرف جبرائیل اللہ کا پیغام لانے میں بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن بطول کہتے اس کو ہے جس کو فرشتہ بھی نہ چھوئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور فرشتے بطول کے دروازے پہ، بطول کے کوئی بھی بطول ہو زمانے کی، اس کے سامنے نوکر بن کے آ سکتے ہیں، اس کو چھونے کے لیے۔ مریم میں اور عالیہ میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ اس کے پاس ڈائریکٹ آیا، بطول کے دروازے پہ رکتا ہے، اس کو آ کے بیٹا دینے آیا، فاطمہ کے پاس آ کے چکیاں چلاتا ہے۔ جس کے گھر کی چکیاں چلائے جبرائیل اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ طاہرہ ہے، وہ صدیقہ۔ وہ صدیقہ، وہ طاہرہ ہے، جس کے گھر میں آ کے جبرائیل جیسا چکیاں چلائے۔ بات میں لمبی نہ ہو جائے، صرف اتنا کہتا ہوں، دیکھو نا مریم نے جنت سے کھانے منگوائے نا، آئے اس کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ کہتی ہے یہی وقت گزرتا رہا، زمانہ رسول کا آ گیا، دعوت بابا کی
بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک دن مولا علی نے افطاری کی دعوت کی، انتظام گھر میں۔ ایک دن جناب سیدہ نے بابا کی دعوت کی، انتظام گھر میں۔ ایک دن بادشاہ حسن نے دعوت کی، افطاری کی، رسول کی، انتظام گھر میں۔ ایک دن حسین نے کی، انتظام گھر میں۔ 4 تن کی دعوت کھا کے جب رسول چوتھے دن نکلنے لگا، دروازے کے اندر کھڑے ہو کے فضا کہتی ہے کل میری جانب سے، آئے ہائے، کل افطاری میری جانب سے۔ رسول نے قبول کر لی، کنیز ہے کس کی؟ زہرا کی، اب قبول کر لی۔ اب فضا ہے نا، تاریخ کہہ رہی ہے نہ کسی کو بتایا، خوشی میں جھومتی رہی کہ کل دعوت رسول نے میرے پاس آنا ہے، کل افطاری میری جانب سے ہے۔ دن گزر گیا، اذان مغرب ہو گئی، رسول نے نماز ادا کی، دستور کے مطابق پھر آئے، بطول کے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا کو دیکھا بیٹی نے، دل خوش ہوا، سلام کیا، بابا کو بٹھایا، بٹھا کے اب ہے عالیہ ہے نا، جانتی سب کچھ ہے، تجھے مجھے سمجھانے کے لیے بابا آج کس نے دعوت کی تھی؟ کہا فضا نے۔ فضا ادھر آؤ، آ گئی۔ بابا کو دعوت کی تھی؟ جی ہاں۔ انتظام کیوں نہیں؟ انتظام کیوں نہیں؟ فضا دیکھ کر کہتی ہے نوکری تیرے گھر کی کروں، انتظام خود کروں، نوکری تیرے گھر کی، انتظام خود، یہ جچتا نہیں۔ کہا پھر کھانا لے کے آ۔ خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں، مسلح اٹھا کے مسلح پہ بیٹھی ہے فضا، فضا نے مسلح پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے نہ رسول کا واسطہ دیا، نہ بطول کا واسطہ، نہ علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا، نہ 5 تن کا، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ جس کی کنیزی کر رہی ہوں تجھے میری کنیزی کا واسطہ، 5 تن مہمان ہے، کھانا نازل کر۔ آئے ہائے ہائے، کھانا جنت سے آیا، کھانا تو جو ہے یا نہیں؟ تاریخ کے جملے یہ ہے، فضا نے اپنی کنیزی کی دعوت دی، واسطہ دیا، اپنی کنیزی کا واسطہ دیا۔ ادھر دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر دروازے پہ جبرائیل کھانے لے کے، آئے ہائے، کھانے لے کے حاضر، کھانے لے کے حاضر، رکھے 5 تن کے آگے، انہوں نے کھائے۔ لیکن بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا اللہ یہ راز کیا ہے کہ جب عالیہ نے دعوت کی تھی، اے عالیہ فاطمہ تم نے اپنے بابا کی دعوت کی تھی، اپنے باپ کے لیے جنت کے کھانے تم منگواتی، تم نے منگوائے نہیں، آئے ہائے، تم نے، جچتا تو یہی تھا نا کہ عالیہ تم جنت کے کھانے منگواتی، کنیز منگوا رہی ہے، آپ خود بنا رہی ہیں، آپ خود بنا رہی ہیں، جن کے دلوں میں علی بستا ہے۔ عالیہ فاطمہ زہرا کی آواز آتی ہے، ضمیر نقوی زمانے کے لوگوں کو بتا دو کہ اگر جنت کی کوئی عزت ہے تو تمہاری نظر میں، جنت کا مقام ہے تو تمہاری نظر میں، ہم آل محمد وہ ہیں جہاں دیتے ہیں وہاں سے لیتے نہیں۔ آئے ہائے، آئے ہائے، ہم آل محمد وہ ہیں جہاں دیتے ہیں وہاں سے لیتے نہیں، جنتی تو میرے در کے سوالی ہیں۔ بس دنیا نہیں سمجھی، جن کے دروازے کے سائل سوالی جنتی تھے نا،
اسی کی بیٹی کربلا سے شام تک چادر مانگتی رہی مسلمانوں. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. مجھے حکم ہوا ہے، بانی مجلس نے آرزو پیش کی کہ بلا درد آج آپ نے وہ پڑھنے جو حسین کی ماں پہ گزری ہے. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا. محنت کرتا ہوں جس نے اٹھنا پہلے اٹھ جائے. مسائل میں ادھر ادھر نہیں خیال کرنا. ڈرتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہیں، برداشت نہیں کر پاتے. جس کے دروازے پہ رک کے جبرائیل اجازت مانگتا تھا نا، نہیں سمجھے تو اور کہہ دو. جس کے دروازے پہ رک کے انما یرید اللہ کی تلاوت اللہ کا رسول کیا کرتا تھا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 6 مہینے. با اختلاف روایات 9 مہینے کی بھی روایت ہے، 6 مہینے کی. اللہ کا رسول اپنی آخری زندگی جب مسجد میں جاتے تب بھی دروازہ ظاہرہ پہ رکتے، جب واپس آتے صحابہ کو ساتھ لیا ہوتا، رک جاتے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مہدن الرسالہ و مختلف الملائکہ یا محبت الوحی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. پوری تلاوت فرماتے. میں کہتا اللہ کا رسول تمہارا 1 دن کا عمل امت کے لیے سنت، 2 دن کا عمل امت کے لیے سنت. یہ پورے 6 مہینے مسجد سے اٹھا کے صحابہ کو لا کے در زہرہ پہ روک کے تلاوت کیوں کرتے رہے؟ آواز آتی ہے اس لیے میں صحابہ کو اپنی زندگی میں درس دیتا تھا. صحابیوں دیکھ لو یہ دروازہ تلاوت کے قابل ہے، آگ کے قابل نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم نہیں کرنا، پرسہ دل کھول کے دینا ہے. پتہ نہیں بعد میں زندگی نصیب ہو یا نہ ہو. ہاں، کیونکہ جیسے جیسے کیفیت بدلتی ہے نا، جتنا درد ہوتا ہے ویسے عزاداری کی کیفیت بدل جاتی ہے، ویسے بدل جاتی ہے. جتنا درد ہوتا ہے، جتنا کسی کو غم ہوتا ہے، جتنا بڑھتا جائے نا اتنی حالتیں بدل جاتی ہیں. کبھی سینے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے، کوئی ہاتھ ران پہ مار کے رو رہا ہے، کوئی سر پہ ماتم کر کے روتا ہے. یہ کیفیتیں مختلف. پتہ کیا ہے؟ یہ پتہ کب چلتا ہے؟ کسی جوان کا جنازہ پڑا ہوا ہو نا، ارد گرد مستورات پڑی ہوئی ہو، اسی میں کچھ رو رہی ہوں گی چپ کر کے، کچھ رو رہی ہوں گی ہاتھ ران پہ مار کے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہی ہوگی، کوئی مستورات ایسی ہوگی کبھی سر پیٹے گی، کبھی سینے پہ ہاتھ مارے گی، کبھی بال نوچے گی. اس کا پوچھنا نہیں پڑتا یہ کون ہے، اس کے انداز بتاتے ہیں اس کا یا بھائی مر گیا ہے یا یہ ماں رو رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن آل محمد پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ میں منت کرتا ہوں ذاکر دیکھ کے نہ رویا کر. ذاکر دیکھ کے یہ نامور آ گیا ہے میں اب رو لوں، اس کو دیکھ کے داڑے مارنا شروع کر. نہیں، ذاکر کی مرضی سے نہ رویا کر، آل محمد کی مرضی کے مطابق رویا کر. کیونکہ آل محمد نے خود بتایا ہوا ہے. آل محمد فرماتے ہمارے غم میں اس طرح رویا کرو جس طرح ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. روتا بھی آ، دعائیں بھی مانگتا چلا. تم روو گے نا، تیرے رونے پہ پابندی کوئی نہیں، تجھے رونے سے روکے گا کوئی نہیں. تو روئے گا، حسین کی ماں دعا کرے گی
تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیری مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ تیرا میرا چوتھا آقا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، تیرا امام فرماتا ہے کربلا سے لے کر دمشق کے بازار تک ہمارے چاروں طرف نیزہ بردار ہوتے تھے۔ جب ہم میں سے کوئی روتا تھا نا، بغیرت نیزے کی انیا مار کے چپ کرواتے تھے، کہتے تھے نہیں رونا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں۔ انصاف سے مجھے بتا، انصاف سے بتا، جس دروازے پہ اللہ کا رسول 6 ماہ قرآن پڑھے، اس دروازے کی عزت کتنی ہوگی، وہ کتنا بلند مرتبہ دروازہ ہوگا۔ عزادارو، جس کے دروازے پہ اللہ کا رسول آیت قرآن کی تلاوت کرتا تھا نا، بعد از رسول اسی دروازے کو مسلمانوں نے آگ لگا دی۔ میں نے انتظار ختم کروا دیا، مسائل میں نے تھوڑے سے آگے کے پڑھنے ہیں۔ 8 ربیع الاول رسول کا 10واں، بطول کے دروازے پہ آگ۔ علامہ نے لکھا ہے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوگی رسول کی بیٹی، گھر جلتا رہا، عالیہ دیکھتی رہی۔ علامہ کہتے ہیں نیم در سوختے شد، آدھا دروازہ جب جل گیا، انہوں نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ تیری اپنی مرضی ہے نا، جو سید بیٹھے ہو ان سے معافی، اور سیدہ تمہاری دادی کا مصائب ہے نا، سید بالاخص جناب زہرا کا مصائب سن کے برداشت نہیں کر پاتے۔ عزادارو، میں نے تاریخ کے جملے پڑھے، نیم در سوختے شد، جب آدھا دروازہ جل گیا، انہوں نے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے پہلو پہ گرا، بطول زمین پہ گری، دروازہ اوپر گرا۔ اور سیدو، انصاف سے بتاؤ، یہ بارگاہ ہے، 4 دیواری ہے، اس کے اندر آنے کا راستہ دروازہ ہے۔ بطول کے گھر کی 4 دیواری تھی، اندر آنے کا راستہ دروازہ تھا، دروازہ بطول پہ گرا ہوا تھا۔ یہ ہجوم اندر گیا ہے، بتا کہاں سے گیا، اور دروازے سے اوپر سے گزر کے گیا۔ دروازے کے نیچے کون تھی؟ حسین کی ماں تھی نا۔ علامہ کہتے ہیں کربلا میں بھی ظلم ہوا، لیکن مدینے میں پہلے ہو گیا۔ کربلا میں حسین گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے پامال ہوئے، زہرا مدینے میں انسانوں کے پاؤں کے نیچے زندہ پامال ہوتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا، یہی حق بنتا ہے غریبوں کو پرسہ دینے کا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، روتے بھی آؤ، دعائیں بھی مانگتے چلے آؤ۔ دروازہ گر گیا، یہ بغیرت اندر چلے گئے، حوصلے سے، حوصلے سے۔ میں نے نجف اشرف میں بھی یہ مصائب پڑھے، میں نے مدینہ پاک میں بھی یہ مصائب پڑھے۔ خمسہ پڑھتا تھا مدینے جا کے، بارگاہ کے اندر۔ جب میں نے یہ درد پڑھے تھے کہ قیامت کا سما ہو گیا تھا، یہ اندر چلے گئے۔ دروازے پہ جناب زہرا کی حالت پتہ کیا تھی؟ جو کچھ کتابوں میں نے پڑھا ہے، جس طرح کوئی شکاری پتھر لے کے دور سے کسی کبوتر کو مار دے، وہ پتھر کبوتر کے لگ جائے، کبوتر مرے تو نہیں لیکن کبوتر کے پر ٹوٹ جائے، کبوتر کے اندر پرواز کی طاقت ختم ہو جائے۔ علامہ کہتے ہیں جب یہ اندر گئے ہیں نا، حسین کی ماں کی دروازے پہ پسلیاں ٹوٹ گئی، اس طرح ہو گئی جب اٹھتی کبھی دائیں گرتی کبھی بائیں گرتی، جب نہیں اٹھا گیا رو کے کہتی ہے بیٹا مہدی جلدی آ،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق بنتا ہے، رو لو غریبوں کو۔ عزیزانو میں نے تاریخ کے جملے پڑھے ہیں، یہ اندر چلے گئے، عالیہ دیوار کے ساتھ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، اٹھا نہیں گیا، فضا نے سہارا دیا، نہیں اٹھ پائی، یہ اندر گئے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں، آپ سن سکے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ انہوں نے چونکہ سن رکھا تھا، رسول نے فرمایا تھا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھ لینی، تلوار کو نہیں نکالنا۔ یہ اندر گئے، اللہ کے رسول کے حکم کے پابند علی مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، اب تیری اپنی مرضی ہے، یا رو یا نہ رو۔ انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، یہ رسی ڈال کے فاتح خیبر کو لے کر جب اندر والے کمرے سے باہر نکلے نا، دروازے کے دیوار سے لگ کے بیٹھی ہوئی زہرا نے زندگی میں پہلی مرتبہ علی کے گلے میں رسی دیکھی، اپنے موسم کی شہادت بھول گئی، پہلو کی پسلیاں بھول گئی۔ زہرا اٹھ کے آئی، آگے علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، حوصلہ حوصلہ، ایسے آگے شاید نہ پڑھ پاؤں، دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا۔ علی جناب زہرا نے علی کے گلے ہاتھ، علی مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے مسلمانوں، خلافت میرے شوہر کی تھی، تم نے چھین لی، سند میرے بابا کی تھی، تم نے ٹکڑے کر دی، میرے دروازے کو آگ لگائی، میں چپ کر گئی، میری پسلیاں توڑی، میں چپ کر گئی، میرا موسن شہید کیا، میں چپ کر گئی، اب تم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، میں علی کو اس طرح لے کے نہیں جانے دوں گی، مجھے میرے بابا نے کہا تھا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا۔ ادادارو جناب زہرا روتی بھی تھی، یہ باتیں بھی کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں ہائے زہرا تیری مظلومی، ہائے زہرا تیری مظلومی، آج بھی تیرے قاتل کا نام نہیں لے سکتے، اللہ جانے کتنی مظلومہ ہے۔ اتنی دیر میں یہ ثانی کہتا ہے، میں نے کنفس کو کہا کنفس اگر اسی طرح رسول کی بیٹی روتی رہی، علی کا دامن پکڑے رکھا، مدینہ جمع ہو جائے گا، ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، کسی طرح حسین کی ماں کا ہاتھ علی کے دامن سے چھڑا، علی کے دامن سے چھڑا، اب مرتے ہو مرو۔ میں نے جملے اس طرح پڑھے ہیں، اس بغیرت کنفس نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کے حسین کی ماں کے بازو پہ ظلم شروع کیا، یہ مارتا رہا، جناب زہرا نے علی کا دامن نہیں چھوڑا، یہ مارتا رہا، بازو ٹوٹ گیا، دامن نہیں چھوڑا، یہ کہتا مجھے غصہ آیا، میں آگے بڑھا، میں نے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا، ہائے ہائے، میں نے زہرا کے منہ پہ تماچا مارا، گوشوارے کہیں پڑے، ہر وغیرہ اپنی طرف سے اٹھا، کسی نے کچھ مارا، کسی نے کچھ مارا۔ صاحب کتاب کہتا ہے ہر کسی ہر چیزی داش بر زہرا زد، جس بغیرت کے ہاتھ میں جو آیا اس نے جناب زہرا کو مارا۔ جب حسین آگے، حسین آگے کہتے ہیں اور مسلمانوں، میں نے علم ازل میں وعدہ کیا تھا کربلا میں سر دوں گا، میں حاضر ہوں، میرا سر قلم کر لو، میری ماں کو نہ مارو، میری ماں صدیقہ